وہ جدو تسی آندے نا بے ایمانہ تے لعنت وہ جا منہ تے وجدی وہ سانو نہ لین دی لوڑ کو نہیں. جی میں امام حسن رضا بریلوی فرمائے نا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ہن جیڑا دشمن ہے نا وہ جا متھے تے وجدی سانو نہ لین دی لوڑ ہی کوئی. جی میں نبی دی اہل بیت دے دشمن تے لعنت ہے یہ کوئی ایسے گھبران والی گل کو نہیں. وہ خدا دے دشمن تے لعنت ہے, اللہ دے دشمن تے لعنت ہے, نبی دے دشمن تے لعنت ہے, ختم نبوت دے منکر تے لعنت ہے, نبی دی یال دے دشمن تے لعنت ہے, اصحاب دے دشمن تے لعنت ہے, ازواج دے دشمن تے لعنت ہے, میرے پاک نبی دی اجداد دے دشمن تے لعنت ہے. دشمنان صحابہ پہ لعنت جن کے لب پہ ہے ان کی احانت. اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا ہیں. اہل بیت نام لے کے میرے نبی نے صحابہ نہ دشمنی کرے نانا. اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھ لے اللہ دی عزت دی قسم اسی امام جعفر نال پیار کرن والے اسی حنفی بیاں اسی جعفری بیاں. امام اعظم نو فیض امام جعفر کو ملی ہے. ساڑی فقہ یہ ہوئے جڑی امام جعفر صادق نے سکھائی ہے. پوچھ لے جا کے امام جعفر صادق کو جناب تسی دسو تہاڈا شیخین دے متعلق عقیدہ کیے تسی حضرت ابوبکر عمر نو کی سمجھو. فرمایا ہما امامان عادلان قاصدان. اے سن لے ابوبکر عمر حق دے امام نے عدل والے. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ مدینے دیاں گلیاں پہ جاندے تے روندے نے پہ گریا داڑھی مبارک پانی نال تار ہو گئی تے حضرت مولا علی تو مولا حسن عمدے نے پہ فرمایا عمر روندے ہو پہ. آپ نے فرمایا پیارے علی کی دساں رب میرا بڑا ڈاڈ ہے بے نیاز مالک یوم دین ہے تے صحاب لوے گا تے میں تو عمر اپنا حساب بڑا اوکھا دینا ہے تے میرے تے نبی دی امت دیاں ذمہ داری میں کیویں حساب دیاں گا تے اے کہہ کے ٹھائیں مار کے روئے. حضرت مولا علی نے فرمایا عمر نہ رو میں علی گواہی دیاں گا تسی اللہ دی زمین تے عدل کر دے. گواہی تے علی دی بھی کافی. مولا حسن بھی بولنا کیا میں بھی گواہی دینا. اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا. تو سامین جی وکار میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دی ازواج انہاں دی فضیلت جڑی ہے پہلی فضیلت انہاں دی نسبت دی وجہ تو ہے نبی دی زیارت دی وجہ تو ہے. یہی جڑا میں قرآن کریم جو الفاظ آیت تطہیر تلاوت کی تھی رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پوچھتے صحیح جا کے علماء کو لو اے مولانا دسو تے صحیح میرے نبی دی اہل بیت طہارت دی وجہ کی ہے انی وڈی شان رب نے فرمایا تانوں میں پاک رکھاں گا او دی وجہ کی ہے. علماء نے فرمایا دی وجہ وے انہاں دی نمازاں روزے حج زکات اگرچہ فضیلتاں بڑیاں نے مگر پہلی فضیلت رب دی بارگاہ چ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. انہاں دا نبی دے گھر والے ہونا ہی کافی ہے. انہاں دا اہل بیت ہونا ہی کافی ہے. پہلی فضیلت ان کی بھی عمل نہیں مصطفیٰ کی نسبت ہے. تو الحمدللہ سنیاں دا عقیدہ ہے میرے نبی دی نسبت دی وجہ تو نبی دی اہل بیت بھی پاک ہے. تائیں تی امام اہل سنت اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے پہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. سارے مل کے میرے نالا کھو تیری نسل نہیں جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے تھاٹی بھی آواز آوے ہو تیری
جڑے حالے بھی نہیں بولے انہوں نے پھڑ کے موٹے تو ہلا انہاں بیلیا میرے نبی تے نبی دی یاد دا ذکر خاموشی نال نہیں بلکہ بول کے ذکر دی محفل تے شامل ہو جا تیری پڑھ بیلیا لال ٹوپی آلیا کیوں ہے گھور نال بینا پیا اچھی میرے نال پڑھو تیری پاک میں ہے بچہ نور کا کیونکہ تو ہے عین نور تیرا سب تو ہے عین سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو سامی نیزی وقت عرض کرنا پیا میرے نبی دے علیہ السلام دے صدقے میرے نبی دے اصحاب پاک ازواج پاک اجداد پاک میرے نبی دی اولاد پاک ایتھے پھر بیلیاں نے ڈنڈی ماری انہاں کہا شاہ جی قرآن آنگا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت انما کلمہ حسر شاہ جی یہ حسار بن گیا یہ جڑے اللہم ہاؤلائی یہ جڑے نبی نے فرمایا اے میری اہل بیت نے شاہ جی بس سے پانچ نے حالانکہ مومنہ یاد رکھ لے وہ پانچ نبی نے مخصوص فرمائے نے یہ نبی نے مخصوص فرمائے لیکن کیونکہ بیلی جڑے لو ازواج مطارات نو کڑنا چاندے اس وقت انہاں کہ جی انما حسارے لہذا اندر وچ کو اور جا نہیں سکتا بس یہی ہیں بس یہی ہیں میں کیا بیلیا نہ کونے مان جانے لیکن پہلی گل میں پھر اپنے والد کریم رحمت اللہ دے والنال کرانگا او جی ازواج جڑیاں نے وہ اہل بیت نہیں کیونکہ چادر دے تدھیر دے تھلے تے چار نے تے آپ فرماؤں سن بیٹا میں زیادہ تینوں بحث نہیں کرنی مسئلہ نہیں سمجھانا تو صرف کر جا تے اپنی زوجہ دے کول بیوی دے کول جا تے اے تیار رکھی بیوی کچن چ بھی نہ ہوئے تے ہاتھے چمٹا بھی نہ ہوئے اینا خیال کر لیں تے اوتھے جا کے آکھیں کہ اے بال میری کھارا لینے تو میری کھارا لی نہیں تے فرماندہ نے تینوں بی ہوئی مسئلہ سمجھا چھڑے تینوں باقی لوڑ ہی کو نہیں صرف اپنی بی بی دے کول جا کے میرے بال تے میرے کھارا لینے پر تو نہیں تو جے تیری بیوی تیرے کھارا لیے نا تے میرے نبی دی بیوی ہوئی نبی دے گھر والے ہیں لیکن یاد رکھ لو اگر آکھے نہیں جی یہ حسارے اور داخل کو نہیں تو انہاں بیلیاں نہیں پوچھ لو کہ چادر تطہیر دے تھلے نے مولا علی سیدہ پاک مولا حسن تے مولا حسین اگر کہیں کہ یہ ہی ہیں ان سے پوچھو سیدہ زہرہ کی صاحبزادیاں سیدہ زینب بنت علی سیدہ ام کلثوم بنت علی اہل بیت ہیں کہ نہیں اگر وہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں وہ نہ نہیں کہیں گے وہ کہیں گے جی یہ اہل بیت ہیں ان سے پوچھو یہ چادر کے نیچے تو نہیں تھی یہ چادر کے نیچے تو نہیں تھی اگر یہ نہیں تھی تو تیرا سہار ٹوٹ گیا تے اگر ایتھے اثار ٹوٹ گیا نا تے پھر عقیدہ سنیاں دا جڑا سچا ہے کہ صرف چار نہیں اے چار بدرجہ اولا نہیں بدرجہ اولا مگر ساڑھا عقیدہ تیری نسل پاک
اسیاں جڑے اہل بیت نال محبت کرنے والے ساڈے امام احمد رضا نے فرمایا تیری نسل پاک مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام ہوئے تیری نسلیں بچہ نوری کا تو سامین زیوہ عرض کرنا پیا اللہ نے میرے نبی دی اہل بیت نو پاک رکھے آئے، کوئی نجاست قریب نہیں آ سکتی، نبی دے ادبی پاک، نبی دے گھر والے پاک، ان سا وقت نہیں ورنہ میں تفصیلاً عرض کرتا ہوں، میں کیونکہ واقعہ شہادت عرض کرنا چاہنا مسلمانہ صرف انہا اپنے ذہن میں رکھ لے میرا نبی پاک تے نبی دے گھر والے تے قرآن آندہ لیُزہب عنکم الرجسا میں پلیتی نیڑے جان نہیں دینی تے یزید بیعت منگے میرے حسین کو لو شاہ جی بیعت کیوں نہ کی تھی میں کہ لیُزہب عنکم الرجسا میرے حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ پلیتان دے اتھاج پاکان دا ہاتھ نہیں جا سکتا، رب نے دور رکھا ہوا ہے نجاست و غلازت کو، اور یزید نجاست میں تھا، غلازت میں تھا، وہ گندہ تھا، اس کی فکر سوچ عقیدہ گندہ تھا، وہ دشمنان اہل بیت میں سے ساڑھے کوئی دوست ہے نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا قاتل کون ہے، وہ کہندے نہیں وہ جی یزید تو شام میں تھا اس کو کیا پتا یہ تو ابن زیاد نے قتل کروایا، میں کہ ابن زیاد نے کلیا کہ نہیں، کس مقصد کے لیے بھیجا، کیوں نعمان بن بشیر کو معزول کیا، شاہ جی وہ انتظامی معاملہ سے میں بھی تیری گل مان لیا کہ اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا، لیکن اس بعد وقت نے کیا، امام عالی مقام ان کے خاندان کو ابن زیاد نے قتل کروایا، قتل کیا، اگر یزید شامل نہیں تھا تو قتل حسین کے بعد کیا یزید نے ابن زیاد کو معزول کیا؟ کیا حسین ابن علی کا قصاص لیا؟ اس دا مطلب ہے شامل سے ہم بالکل یزید کے طرفدار نہیں، لوگ تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے یزید کی وکالت کرتے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ابن تیمیہ جیسے شخص نے بھی اس کی وکالت نہیں کی، اس نے بھی زانی شرابی فاسق و فاجر لکھا، اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے یزید کی وکالت سامین زیوکار یاد رکھنا ایتھے بھی میں ہی گل کرانگا جلی ساڑھے بزرگ کردے رہے چوکھا یزید دا طرفدار ہوئے نا انہوں کو پائی لکم دینکم ولی دین اسی دعا کرنا یا اللہ مریے تے ساڑھا حشر مولا حسین نہ لوے اللہ کرے تو مرے تیرا حشر یزید نہ لوے تے تینوں قیامت دیاڑے لگ پتا جانا ہے کر وکالت ہو دی چلیا نبی نے نہیں آکھیا میں یزید چھڑ کے چلا نبی نے فرمایا اپنی آل چھڑ کے چلا تجھے یہ حدیث نظر نہیں آتی سفینہ نو نبی نے کس کو کہا اپنی اہل بیت کو عزیت الحمدللہ رب العالمین عزیت نبی دی آل دے منن والے ہیں عزیت بالکل یزید دے نہیں یزید دی سوچ تے لانت یزید دے کردار تے لانت یزید دی فکر تے لانت یزید دے راج تے لانت یزید دے تخت تے لانت یزید دے تاج تے لانت یزید دیت تے لانت یزید دے پیروکار تے لانت یزید کل بھی مردہ باد یزید آج بھی مردہ باد حسین کل بھی زندہ باد حسین آج بھی زندہ باد اسید تے تو سامین جی وہ کہا سیدھے آنکھاں گے بات کر گئے وہ کیا حسین خواجہ معین الدین بات کر گئے وہ کیا حسین خواجہ معین الدین کہ دین کی پناہ حسین
ہے شاہ بادشاہ حسین ہے سارے مل کے آکھو دین کی پناہ حسین ہے شاہ بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نداد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنائے لا الہ است حسین و دین کی پناہ حسین ہے شاہ بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ میرا بادشاہ حسین ہے تیرا بادشاہ حسین ہے ہم سب کا بادشاہ حسین ہے بنا لا الہ حسین ہے جس وقت یزید نے حملہ کیتا اللہ دے دین دیا حدانو توڑن لگائے حدود اللہ پامال کردائے پیا شراب ہوئی عام کردائے پیا اللہ دے دین دا تمسکر اڑا رہے ہیں قرآن دا تمسکر اڑا رہے ہیں اسلام تے حملہ کردائے پیا میرے امام علی مقام نے فرمایا میں حسین ابن علی میں کدی بھی سلام دے پرچم نو سر نگونی ہون دیاں گا جس وقت دین تے حملہ ہوئے میرا نبی بدر دا میدان سجاوے احد دا میدان سج جاوے کدی یرموک تے یمامہ کدی جڑا انج ہوئے کدی ابو بکر صدیق دین دی پناہ بن کے جڑا مسلمہ قذاب پہ سامنے آمن کدی عمر فاروق عثمان غنی آمن کدی حیدر کرارو مولا حسن مجتبہ مگر جدو یزید آیا یزید نے آ کے اسلام دا تمسکر اڑایا قرآن دیا حدانو توڑیا میرے امام علی مقام آ گئے لوگ تھے بھی شخص مبتلا ہوندے نے شادی دیکھو اگر امام حسن مجتبہ بھی میں کیا بالکل حق دے امام نے خلافت راشدہ نے شادی پھر امیر معاویہ میں کیا بالکل حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے انہاں کی صحابیت دا احترام اور مشاجرات صحابہ انہاں دے اجتہادی معاملات اسی حق تے مولا حسن نو سمجھنے ہیں مولا علی نو سمجھنے ہیں مگر صحابیت دی وجہ تو امیر معاویہ دا احترام کرانگے توہین کرنے والے تے کل بھی لعنت آج وہ اسلامی ملکان دے بادشاہ اسلامی مملکت دے مسلمان بادشاہ صحابی رسول نے اگرچہ خلافت ختم ہوئی ہے مگر امیر معاویہ نے اسلام دیا حدانو نہیں توڑیا قرآن دا مذاق نہیں اڑایا خلافت ختم ہو گئی مگر اسلام دا تمسکر نہیں اڑایا گیا یزید جدو آیا اسلام دا مذاق اڑایا گیا اسلام دا تمسکر اڑایا گیا میرے امام نے فرمایا میں جان دے دیاں گا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے اٹھی جائے پویں چوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام مسلمانہ مختصر کرنا وقت دے دامن گنجائش نہیں میرے امام نو جڑا ہے یزید بیعت منگ دے امام انکار کر دینے پہ آخر وقت بدل دائے پیا میرے امام نو مدینہ چھڑنا پہ گیا میرے امام مکے پہنچے حج نو عمرے وچ بدلیا 2 محرم نو میرا سید کربلا پہنچے نے وہ کربلا میرے امام دی سواری رک گئی پوچھیا کیڑی جگہ وے جواب آیا میدان کربلا ہے میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یہ مٹی ہے دیو ایتھے سیدان دے خیمے لگ گئے نے ایتھے جڑا فرمایا ایتھے میری ماں سیدہ زہرا دے بچے زبائی ہونگے ایتھے علی دے پتران دے لاشے ترپن گے ایتھے نبی دی آل زبائی ہوئے گی مگر اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا حق بلند ہوئے گا باطل ذلیل ہوئے گا مسلمانہ پھر کی ہویا شاہ جڑا 7 محرم نو آل مصطفیٰ تے پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا پہچانوں میں کون میں نبی دا نواسا میں نبی زہرا پاک دی گود وچ پلن والا علی دی انگلی پکڑ کے چلن والا نبی دے کندیاں تے سوار ہون والا جنت دے جواناں دا سرداراں مگر جنہاں نوں دنیا مال دولت پیسہ چاہیدا ہوے انہاں نوں آل نبی دا احترام نہیں رہندا حسین بیعت کر کے جان بچا لو خاندان بچا لو فرمایا جی اج میں حسین اپنی جان بچان نہیں آیا اپنا خاندان بچان نہیں آیا اج میں اپنے ویر قربان کر دیاں گا
پتر قربان کر دیاں گا. اے مسلمانہ پھر بیلا آ گیا. کدی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے, کدی حضرت حرجان نثار ہوندے نے, کدی وقت اے حبیب ابن مظاہر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرتے نے پہ, کدی شہزادہ ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی جام شہادت نوش کرتے نے پہ, کدی حضرت غازی عباس تے بازو قلم ہوندے نے پہ, کدی حضرت امام قاسم دی جوانی لٹ رہی ہے. وہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی بدوت جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا تے بیت یزید قبول نہ کیتی تک یال نبی دیاں شاناں. اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانا. میرے امام دے بچے پتر قربان ہوندے نے پہ, میرا امام بھی جو تیاری فرمان لگے نے. 2 شہزادے میرے امام دے خیمے وچ آ گئے نے, ایک دا نام یون ہے, دوجے دا نام محمد ہے. سیدہ کونین دی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ دے بیٹے نے لا کے ماموں نو سلام کیتا, عرض کیتی ماموں اجازت لین آیا. میرے امام نے انکار فرمایا, نہ میرا بیٹا میں اجازت نہیں دے سکتا. فرمایا میری بہن بڑی دکھاں وچ بیٹھی ہوئی ہے, کما کوئی مصیبتاں چ بیٹھی ہوئی ہے. کوئی بھرا دنیا تے ایسا نہیں جڑا بہن دی اکھ وچ آنسو ہے کہ فرمایا میں نہیں چاہتا میری بہن ساری زندگی پتراں نو یاد کردی رہے. میرے انکار سنیا, شہزادے روندیاں ہویاں پیچھے ٹر گئے نے. جا کے سیدہ زینب نے ویکھیا, فرمایا کیوں روندے ہو, اوے تسی گھبرا گئے ہو, اوے تیراں تو ڈر گئے ہو. عرض کیتی امی جان اسی گھبرائے نہیں, سانو ماموں نے اجازت نہیں دیتی. میری سیدہ نے پوچھیا کیوں نہیں دیتی, عرض کیتی بڑیاں منتاں کیتیاں نے مگر امام انکار فرماندے نے پہ. میری سیدہ جلال وچ آئیاں, دونوں شہزادیاں دے بازو پکڑ کے وہ اپنے ویر دے خیمے ول ٹریاں نے. وہ کائنات ویندی ہے, انہاں بلند حوصلہ کسے ہور ماں دا ہو نہیں سکدا. میری سیدہ پتراں نو لے کے جدوں خیمہ حسین چ پہنچیاں نے, میرے امام کھڑے ہو گئے نے. وہ آن والی کوئی عام بی بی نہیں, اگرچہ عمر حسین نالوں چھوٹی ہے مگر اس ماں دی شہزادی نے جنہاں دے آن تے نبیاں دا سردار کھڑے ہوندے نے. میرے امام نے تعظیم کردے آئے ہویا احترامن کھڑے ہو گئے. عرض کیتی سیدہ نے, عرض کیتی ویرا میں سوالن بن کے آئی ہاں, میں کچھ منگنے آئی ہاں. وہ اج بھی دنیا تے بیبیاں منگنے ہوندیاں نے, بہناں ہوندیاں نے, کوئی مال منگدیاں نے, کدی باپ دی وراثت منگدیاں نے, جائیداد ونڈدیاں نے, مگر علی دی شہزادی دی عظمت نو سلام ہے. فرمایا میں سوالن بن کے آئی ہاں. میرے امام نے فرمایا سید زادی ہے علی دا پترا, وہ اللہ دی رضا من کے بیٹھا ہویا وا, منگ کی منگنی ہے. عرض کیتی ویرا کوئی مال نہیں, کوئی جائیداد نہیں, اج علی دی تیر تیرے کولو پتراں دی اجازت لین آئی ہے. میرے بیٹیاں نو اجازت دے دے, قیامت دے دیہاڑے میں بھی نانا نبی نو دساں گی, نانا جی میں بھی 2 پتر دے کے آئی ہاں. میرے امام نے سنیا, اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا شہزادی میرا حوصلہ نہیں, کوئی بہناں دی اکھ وچ کوئی پھرا آنسو ویکھ نہیں سکدا. میری سیدہ اگے بڑے غماں وچ بیٹھی ہوئی, تینوں مدینہ یاد آندا ہوے گا, تینوں ماں زہرا دی قبر یاد آندی ہوے گی, تینوں نانے نبی دا مزار یاد آندا ہوے گا. اے شہزادی تو کربلا تک بڑے غماں وچ پہنچیاں ہو, میں نہیں چاہتا میری بہن ساری زندگی پتراں دے غم وچ بیٹھی رہے. میرے امام نے انکار کیتا. سید زادی عرض کردیاں نے ویرا تینوں جس ماں دی قبر دا سنانا ہے وہ سیدہ دا واسطہ ہی, تینوں بابا علی دا واسطہ ہی, میرے پتراں نو اجازت دے دے. میرے امام پھر بھی انکار فرمایا. سیدہ عرض کردیاں نے ویرا پھر نانے دی حدیث سن لے. میرے نانا نبی نے فرمایا جدو اوکھا ویلا آوے, جدو مصیبتاں آ جاون, جدو غماں نے گھیرا پا لیا ہوے,
وے جدوں بلاواں ڈیرے لالن آقا فرماندے نے صدقے دئی دینے صدقہ بلاواں ٹال دیندا ہے مصیبتاں ٹال دیندا ہے میرے امام نے دیکھیا وے سیدہ کیڑا صدقہ لے کے اج کربلا دی زمین تے آ گئی ہے اج بھی جڑا بندے صدقہ دیندے نے کوئی مال دیندا وے کوئی بکرے قربان کر دینے کدی چھتریاں دے گلیاں تے چھڑیاں چل دیاں نے واہ سیدہ تیری عظمت نو سلام ہے وے سید زادی نے دوویں پتر اگے کر چھڑے لو ویرا اج تک کسے ماں نے انج پتر قربان نہیں کیتے عرض کیتی ویرا میرے پتراں نو اجازت دے دے میں آلے عبادہ صدقہ دے دیا میرے ویر تے مصیبت آ اللہ اکبر کبیرہ میری سیدہ نے عرض کی تھی ویرا تیرے تے اوکھا ویلا آ گیا وے مصیبت آ گئی ہے میرے نانے دے دین تے حملہ ہو گیا ہے میں اپنے پتر قربان کرنیاں میرے امام خاموش ہو گئے سیدہ نے رضا سمجھی واپس لجا کے پترانو آپ تیار کیتا دستاراں بنیاں وہ ہاتھ وچ آپ تلواراں دتیاں کدی ماواں انج قتل گاول پتر تیار کل کے نہیں کھل دیا اے سیدہ نے آپ پترانو سواری تے سوار کیتا پھر بھی سید زادی اے جدو بچے گھروں نکل دے نے اے جدو بچے نکلن لگن اے جدو بیٹے جاندے نے اے ماں پہ دعاواں کر دے نے یا اللہ ساڈے بچیاں دی خیر ہوئے یا اللہ تینو نبی دے بچیاں دا واسطہ صحیح سلامت آ جاون مگر میری سید زادی نے وہ انج دعا نہیں منگی وہ دعا الٹ چھڑیے پتر روانہ کر کے سید زادی سجدے ڈگ پئیاں یا اللہ میں پتران دی خیر نہیں منگدی یا اللہ میرے نانے دادی دی خیر ہوئے یا اللہ میرے نانے دا دین بچ جائے تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گی کشتی کنارے لگا کے میری سید زادی پترانو نصیحت کر کے روانہ کر دیا نے وہ مسلمانہ کی میں بیان کرا تیران دی بارش ہوندی پئی وہ سیدہ دے پتران دے تلواراں چل دیا نے دوویں شہزادے زخمیوں کے زمین تے گرے نے میرے امام نو پکاریا یا حسین یا حسین میرے امام نے تلوار پکڑی للکاریا دشمن نو دور بگایا دونوں شہزادیاں نو اٹھایا گود وچ لٹایا شہزادیاں اکھاں کھولیاں محسوس کیتا میرے آقا اٹھان لگے دے دعا سیدہ نے ہاتھ جوڑ دیتے ماں موسیٰ نو خیمے نہ لے کے جایا جے ایجی ایسا خیمیاں جو واپس نہیں جانا اسی امی نال وعدہ کر کے آئے سا اسی واپس نہیں آوا گے امی نے وعدہ لیا سی اے میرے شہزادیاں دی روح پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی دونوں شہزادوں کی روح پرواز کر گئی علی مرتبہ سامعین جب میرے امام نے دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا بڑا مشکل مرحلہ ہے ارے سوچتے تو ہوں گے جب آج بھی مائیں اپنے بیٹوں کی لاش کو دیکھ لے وہ اپنے ہوش کھو دیتی ہیں ان کی سروں سے ردائیں اتر جاتی ہیں بال کھل جاتے ہیں حیا کا خیال نہیں رہتا پردے کی سمجھ نہیں رہتی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں جب مائیں اپنے بچوں کے خون کو دیکھتی ہے مگر سلام میری سیدہ کو حیا والی ماں کی حیا والی بیٹی کو کہ قدموں پہ ہماری نسلیں قربان میری سید زادی نے بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا میری سیدہ نے بال نہیں کھولے میری سیدہ نے سر سے چادر نہیں اتاری بلکہ دونوں بیٹوں کے ماتھوں کو چوم کے کہا ارے تمہاری ماں تم پہ راضی ہو گئی ہے
یہ وہ کردار ہے کربلا میں برادران اسلام. مقصد صرف واقع کربلا کے ظلم کی وہ داستان سنانا نہیں ہے، نہ گریہ کرنا مقصد ہے. اگرچہ حب آل رسول میں غم حسین میں ایک آنسو نکل جائے تو جہنم کو بجھا دیتا ہے، اور شہادت کا ذکر سن کے رونا میرے نبی کی سنت ہے، مگر مقصد رونا نہیں ہے. مقصد ہے اس غم کو یاد رکھتے ہوئے، اس ظلم کو برداشت کرتے ہوئے، ساری چیز کو سن کے بھی فکر حسین پہ قائم رہنا کہ قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک نبی اور نبی کی آل کا صدقہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں پہ رحم فرمائے. اللہ ہر فتنے سے پناہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں حسینی رکھے اور حسین کی طرح جینے اور حسین کی طرح جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اللہ ہمارے دلوں کے نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. یا علیم بذات الصدور اعطنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین. آمین بجاہ النبی الکریم.